اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام بنایا ہے اور انسانوں کو خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کے علاوہ اور بہت ساری مخلوقات رب کائنات نے پیدا فرمائی، لیکن سب سے اشرف المخلوقات جو بنایا ہے اور جس کی اہمیت رکھی ہے دنیا کے اندر وہ انسان ہے۔ اور تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو بنایا ہے وہ انسان کی ضرورت کے لیے اور اس کی حاجت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے اور برے اعمال سے اپنی حفاظت کرتا رہے، تو جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، گویا کہ اس کا کام بن جائے گا اور دنیا کے اندر کی زندگی بھی اس کی خوشگوار گزرے گی، اور مرنے کے بعد کا مرحلہ جو آئے گا، مرنے کے بعد کی جو زندگی آئے گی وہ بھی خوشگوار ہوگی، وہ بھی اس کا ادب و احترام کرے گی، اور مرنے کے بعد ملائکہ اس پر ملائکہ اس پر سلام پیش کریں گے۔ غرض کے دنیا میں جو بھیجا اللہ رب العزت نے وہ اعمال کی وجہ سے بھیجا ہے، اور اعمال کا دار و مدار وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے کہ انسان شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، شریعت نے جو بتایا ہے ان پر اپنی زندگی گزارے، تو گویا کہ وہ اچھے اعمال والا ہوگا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہی صفت موجود تھی کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرا کرتے تھے، شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا مقصد صرف دنیا کمانا نہ ہو جائے، بلکہ آخرت کی زیادہ دنیا کے اوپر فکر تھی۔ اتنی دنیا کمانے اور دنیا کو حاصل کرنے کی نہیں تھی جتنی کہ آخرت کو حاصل کرنے اور آخرت میں اپنا مقام بلند کرنے کی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو ہماری کیفیت اور کچھ ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کے پاس سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں یا اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہمارے دل میں جو رقت آپ کے پاس بیٹھ کر ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے دل کی کیفیت نہیں ہوتی، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم منافق نہ ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، آپ کی خدمت میں آ کر یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا، آپ کے پاس آتا ہے تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، آپ سے جب چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور یہی کیا ہے، علامت ہے منافق کی، کہ وہ بات تو سامنے اور کچھ کرتا ہے لیکن جب باہر چلا جاتا ہے تو دوسری بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کی رقت ہے کہ یہ وقت وقت پر بدلتی رہتی ہے۔ منافق تو اسے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے سامنے تو بات کچھ اور کر رہا ہے، اور جب کافروں کے سامنے گیا تو وہاں پر کیا ہے، ان کے خلاف بات کہہ رہا ہے، انہی کی کاٹ کر رہا ہے، ان کی باتیں کافروں کو بتلا رہا ہے، تو اس چیز کا نام منافق ہوا کرتا ہے۔ تو آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو دل کے اندر زیادہ یعنی ایمان کا جذبہ بڑھا رہتا ہے، جب ہمارے پاس سے جاتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامت منافق کی نہیں ہے، بلکہ یہ علامت اہل ایمان کی ہے کہ یہ تو وقت کے طور پر بدل جاتی ہے۔ البتہ ایک بات ضروری ہے کہ علامت دین کی اصل یہ ہے کہ انسان اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہے اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اس لیے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا تو پھر دل کے اندر خوف خدا کم ہو جائے گا، اور جتنا انسان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ ہوگا، اللہ کا خوف جس کے دل میں زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا۔ اور اگر اللہ کا دل کے اندر ہی خوف نہیں ہے تو پھر شریعت کی کیا پابندی کرے گا؟ جو مرضی آئے گی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جو دل میں آیا
وہی کر لیا، یہ خیال نہیں کیا کہ شریعت نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے اور اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، پھر وہ اس بات کا خیال نہیں کرے گا، اس لیے کہ دل اللہ سے کی ڈر سے خالی ہے۔ اگر اللہ کا دل کے اندر انسان کے ڈر موجود ہو جائے تو پھر وہ شریعت کا پابند بن جائے گا۔ اسی لیے جو بڑے بڑے صحابہ اکرام گزرے ہیں ان کے دل کے اندر خوف خدا اس قدر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں جب معراج میں گیا تو معراج میں جانے کے بعد مجھے ایک محل دکھایا گیا، بڑا خوبصورت محل تیار ہے، میں نے معلوم کیا کہ یہ کس کا محل ہے، یہ اتنا شاندار محل کس کے لیے بنایا گیا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، یہ آپ کے جو صحابی ہیں ان کا مکان ہے۔ تو اس قدر بشارت ملنے کے بعد بھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر جو منافق ہیں ان کے بارے میں ان کو بتلا دیا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، تو آپ کو ان کی بشارت دے دی تھی پہلے سے ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ حذیفہ کہیں میرا ان فہرست میں نام تو نہیں ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ حالانکہ آپ کو کیا جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے بعد میں بشارت کے بعد میں اللہ کے نبی نے میرے کوئی اعمال کی وجہ سے میرا بھی منافق میں کہیں نام تو نہ لکھوا دیا ہو۔ تو اس قدر ڈر اور اس قدر خوف تھا کہ کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو، اور جس کی بنا پر میرا منافقوں میں اللہ کے نبی نے نام لکھوا دیا ہو۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھا کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ذرا ہم غور و فکر کر لیں کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو رہا ہے، ہم اس پر خیال ہی نہیں دیتے، ہم اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ آیا اس کا اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے یا حکم نہیں دیا ہے، ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے یا ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا دور تھا، صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ بھی ایسا گزرا ہے کہ وقت کے بادشاہوں نے اس قدر شریعت پر چلے ہیں، اس قدر شریعت پر پابندی کی ہے، کوئی عام انسان اس قدر شریعت پر چل نہیں سکتا آج کے دور پر، جبکہ وقت کے بادشاہوں نے ایسا ہی کام کر دکھایا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ غیاث الدین بلبن، جن کا تاریخ میں بڑا کردار ہے اور تاریخ کے اندر بڑی حکومت انہوں نے کی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تو ان کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ غیاث الدین بلبن شکار کے لیے گئے، اور جیسے ہی شکار کر رہے تھے تو کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر لکڑیاں چن رہی تھی، لکڑیاں اکٹھے کر رہی تھی جنگل کے اندر۔ اب بادشاہ نے دور سے خیال کیا کہ شاید کوئی شکاری ہے، کوئی شکار موجود ہے وہاں پر، ہرن وغیرہ ہو سکتا ہے، تو دور سے تیر چلا دیا۔ اب جیسے ہی تیر بچے کے لگا تو لگنے کے بعد ماں آئی اور ماں نے دیکھا کہ تیر بچے کے لگا ہے اور لگنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں رونے لگی اور روتے روتے بادشاہ بھی وہاں پر آ گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ تیر کسی جانور کے نہیں لگا بلکہ بچے کے لگا ہے۔ جب یہ حالت ہوئی تو اب یہ جو عورت تھی یہ اپنا مقدمہ لے کر عدالت کے اندر پہنچ گئی۔ چنانچہ شریعت کی عدالت جو تھی قاضی اسلام کے پاس آئی۔ قاضی اسلام اس وقت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ بادشاہ کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بچے کو بادشاہ نے مارا ہے، لہذا مجھے انصاف دلوائیے۔ اگر آج کا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تو اولاً تو قاضی اس فیصلے کو قبول ہی نہیں کرتا، اس مقدمے کی آگے تاریخ ہی نہیں رکھتا، بلکہ کہہ دیتا کہ اپنی جان کی اسے پرواہ ہوتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کرسی نہ چلی جائے۔ لیکن وہ کیا تھے؟ اسلام کے قاضی تھے، شریعت کے پابند تھے، انہوں نے ساری بات سنی
اور سننے کے بعد عورت سے معلوم کیا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگی ہاں میرے پاس بھی گواہ ہیں، اور خود جو بادشاہ ہے اس کے سپاہی بھی گواہ موجود ہیں۔ چنانچہ قاضی اسلام نے تاریخ مقرر کر دی کہ فلاں دن آپ کو عدالت میں آنا ہے، اور بادشاہ کو بھی خط لکھوا کر بھیج دیا کہ آپ کو عدالت میں آنا ہے، آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب جب وہ تاریخ آئی تو بادشاہ نے پہلے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے ایک تیز دھاردار چاقو تیار کر کے دے دو۔ اب جو سپاہی تھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آج تو قاضی کی شامت آ گئی ہے، آج تو ان کا آخری ٹائم ہے، وہ اس کے بادشاہ کے خلاف یہ مقدمہ انہوں نے درج کر دیا ہے۔ تو سپاہی اس خیال میں خیر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانا، ایک چاقو کو تیز دھاردار کی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے اس چاقو کو لیا اور اپنے قبے کے اندر چھپا کر عدالت میں حاضر ہو گئی۔ جب عدالت کے اندر پہنچے تو اسی جگہ جہاں ایک ملزم کھڑا ہوا کرتا ہے، قاضی وقت نے اس کو وہیں پر کھڑا کیا، دوسری طرف عورت کو کھڑا کیا، دونوں کی بات سنی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہ کے تیر سے اس عورت کا بیٹا مرا ہے۔ اب چونکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کیا حکم ہے کہ قصاص کے بدلے قصاص لیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو قصاص کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ البتہ ایک چیز اور ہوا کرتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ دیت۔ اگر مرنے والا شخص جن کا مرا ہے ان کے گھر والے، ان کے ورثہ کچھ پیسے، کچھ روپے لینا چاہیں اور اپنے قاتل کو چھوڑنا چاہے تو یہ بھی اجازت شریعت کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب قاضی اسلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو عورت کے پاس دو آپشن دیے کہ آپ کو دو چیزوں کا حق دیا جاتا ہے، چاہے تو آپ کو بادشاہ کو اس کے جرم میں قصاص کرا دیں، اس کو قتل کرا دیں، یا آپ کچھ دیت لے کر، کچھ پیسے لے کر بادشاہ کو چھڑا دیں، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ عورت نے کہا کہ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا، البتہ اگر مجھے کچھ پیسے مل جائیں جس سے میری زندگی بسر ہو سکے تو میں یہی پسند کرتی ہوں، اور میں بادشاہ کو معاف کرتی ہوں۔ چنانچہ قاضی نے پھر اس سے عورت سے کہا کہ آپ کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ آپ چاہتی تو بادشاہ کو قصاصاً قتل کروا سکتی تھی، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو عورت کہنے لگی کہ پہلے تو میرے دل میں یہی خیال تھا اور یہ سوچ کر گھر سے آئی تھی کہ میں قصاص میں بادشاہ کو قتل کرواؤں گی، لیکن جب میں نے ایک بادشاہ کو اپنا سر جھکائے ہوئے ملزم کی طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا، دل نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ اتنے نیک اور شریف بادشاہ کو کیا ہے قصاصاً قتل کروا جائے، بلکہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق حاصل ہے، تاکہ اللہ رب العزت اس بادشاہ کی برکت سے، اس بادشاہ کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل فرمائے۔ چنانچہ مقدمہ ہو گیا، فیصلہ ختم ہو گیا، بادشاہ نے ایک بہت بڑی رقم اس عورت کو اپنے سپاہیوں سے حکم دے کر دلوا دی۔ اس کے بعد بادشاہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں قاضی اسلام سراج الدین کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ قاضی اسلام آپ نے آج شریعت مصطفیٰ کے مطابق کیا ہے فیصلہ کیا ہے، اگر خدا نخواستہ آج تم سامنے والے کی حیثیت دے کر فیصلہ کرتے اور خیال کرتے سامنے بادشاہ کھڑا ہے، چلو غلط فیصلہ کر دیا جائے، بادشاہ کی جان بچا دی جائے، تو اپنے کپے میں سے خنجر نکال کر دکھایا کہ دیکھو میں جب گھر سے چلا تھا تو ایک خنجر لے کر چلا تھا کہ اگر آج کیا ہے قاضی نے سامنے والے کی حیثیت دے کر فیصلہ کیا تو اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا، کہ اگر شریعت مطہرہ کے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو مجھے ایسے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دکھاتے ہیں، اپنا کوڑا نکالتا ہے کہ بادشاہ سلامت دیکھیے یہ کوڑا میں نے آپ سے پہلے رکھ لیا تھا، اور دل میں خیال کیا تھا کہ اگر بادشاہ نے فیصلہ نہیں مانا میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا، اگر اس کے خلاف فیصلے کے نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم اپنے کوڑے سے منوائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ وقت کے بادشاہوں نے شریعت پر چل کر دکھایا ہے، اور کتنے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ غیاث الدین بلبن
صرف ہندوستان کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ پاکستان کا حصہ، اور اسی طرح سری لنکا، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ افغانستان کا کچھ حصہ بھی اس وقت اس زمانے کے اندر ہندوستان ہی کے اندر موجود تھا۔ تو اتنا بڑا بادشاہ ایک صدا کرنے کے بعد